بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار، بے حد، بے عدد درود السلام کے بعد، محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں اور آج کی اس ملاقات میں، جو کہ سلسلے وار ملاقات ہے کتاب التوحید، شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب کی اس کتاب کی تشریح میں یہ سلسلے وار ملاقات، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا باب من الشرک النذر لغیر اللہ۔ یہ ایک باب قائم کیا شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے اس نام سے، اس موضوع سے، کہ من الشرک النذر لغیر اللہ، مطلب یہ کہ شرک میں سے یہ بھی ہے غیر اللہ کے لیے نذر ماننا، غیر اللہ کے لیے نذر ماننا اور نیاز غیر اللہ کے لیے، یہ کیا ہے؟ شرک میں سے ہے۔ اور شرک سے مراد ادھر شرک اکبر ہے، شرک سے مراد ادھر شرک اکبر ہے۔ تو مسئلہ ادھر یہ ثابت ہوا کہ غیر اللہ کے لیے نذر ماننا یہ شرک اکبر سے ہے، اور اس مسئلے کو ادھر شیخ الاسلام نے بیان کیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اس کتاب کا موضوع ہی کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو توحید کو اچھی طرح پہچاننے کے لیے توحید کے منافی اور برعکس جو چیزیں ہیں، جو کہ شرک ہے، عام طور پر اگر دیکھا جائے بنیادی طور پر شرک اکبر، اس کا ذکر کیا ہے؟ لازمی آتا ہے، تاکہ انسان توحید کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، اس سے کیا ہے محفوظ رکھے، اس سے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھے، تاکہ خالص توحید پر کیا ہے وہ قائم رہے اور اسے خالص توحید کیا ہے نصیب ہو۔ تو اس مسئلے کا ذکر کرنے کی وجہ یہی ہے کہ توحید کے مسئلے مسائل کا ذکر ہے، اور اسی ضمن میں شرک سے متعلق اور شرک کی اقسام، شرک کی شکلیں، ان کا ذکر ہوا۔ اسی ضمن میں اس بات کا بھی ذکر کیا شیخ الاسلام نے کہ شرک یہ بھی ہے کہ بندہ غیر اللہ کے لیے نذر مانے، شرک یہ بھی ہے کہ بندہ غیر اللہ کے لیے نذر مانے۔ نذر کسے کہتے ہیں؟ نذر اگر دیکھا جائے یہ ایک عبادت ہے، اور ایک ایسی عبادت جو کہ خالص اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ عبادت ہے، اسی طرح دیگر عبادات ہیں، ہم بنیادی طور پر جانتے ہیں کہ تمام عبادات اللہ کے لیے کیا ہے؟ خالص ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اسی لیے نذر ایک عبادت ہے، اور نذر کہتے یہ ہیں، کہتے اس بات کو ہیں کہ ایک مکلف شخص، مکلف سے مراد کی مسلمان ہو، عقل مند ہو اور ہوش و حواس میں ہو، کوئی اس کے ساتھ زبردستی نہ کی گئی ہو، اپنے ہی آپ سے، اپنے ہی اختیار سے، اپنی مرضی سے وہ اپنے اوپر ایک ایسا عمل لازم قرار لے جو کہ اس پر وہ عمل لازم نہیں ہے۔ ایک بندہ جو مکلف یعنی مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، اور اپنے اختیار سے، کوئی زبردستی اس کے ساتھ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں اس پر، اپنے اوپر ایسا شخص کسی عبادت کو، کسی خاص عمل کو جو کہ عبادت میں شمار ہے، اس عمل کو، اس عبادت کو اپنے اوپر کیا ہے لازم کر لے جو کہ اس پر لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اولاد سے نوازا تو میں ایک عمرہ ضرور کروں گا،
تو اس نے نظر مان لی اور عمرے کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا. حالانکہ عمرہ اولاد کے ہونے پر عمرہ کرنا اس پر لازم نہیں ہے، لیکن اس نے یہ بات کہہ کر اللہ سے وعدہ کر لی اور گویا کہ اس نے اپنے اوپر اس عبادت کو کیا ہے لازم کر لیا. اسی طرح اگر میری جاب کہیں پر لگ گئی، اچھی جاب، یا جہاں سے اس کو امید ہے، خواہش ہے اس کی، اگر میری ادھر جو ہے جاب اور نوکری ہو جاتی ہے، تو میں اللہ کے لیے 2 مہینے کا روزہ رکھوں گا. اب 2 مہینے کا روزہ رکھنا یہ اس کے لیے لازمی نہیں ہے شریعت کی طرف سے جاب کے حصول پر، لیکن اگر اس نے یہ شرط رکھی اور اس طرح اس نے بات بیان کی، تو گویا کہ اس نے وہ 2 مہینے کا روزہ جو کہ عبادت ہے، اس شخص نے اسے اپنے اوپر کیا ہے لازم قرار لیا ہے، لازم کر دیا. تو اسے کیا ہے نظر کہتے ہیں. رہی بات اگر کوئی زبردستی کرے کسی کے ساتھ، نہیں، اگر تمہیں فلاں کام ہو جائے تو تمہیں ایسا کرنا ہے، ایسی عبادت کرنا ہے، کسی اور کی طرف سے لازم ہو جائے، تو یہ نظر نہیں کہی جاتی اس کی. کیونکہ نظر کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے، کوئی اس پر دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں، کوئی اس کو فورس نہیں کیا گیا، بلکہ اپنے طرف سے، اپنے اختیار سے وہ نظر مان لے کہ ہاں فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں عبادت کروں گا. یا کوئی کام نہ ہو، کسی کام کا شرط نہ رکھے، بس کہہ دے کہ ہاں آج میں اس بات کی نظر مانتا ہوں کہ میں 100 رکعت نفل کا اہتمام کروں گا. دن بھر میں 100 رکعت مستقل طور پر نفل کا اہتمام کرنا، اس کا حکم آپ کو نہیں دیا کیا، لیکن آپ نے ادھر کیا ہے اس عمل کو لازم کر لیا اپنے اوپر، نظر مان لی. تو اسے کیا ہے نظر کہا جاتا ہے. نظر ماننا یعنی ظاہر سی بات ہے اللہ ہی کے لیے مانی جائے، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر دیکھا جائے نظر ماننا اللہ کے لیے یہ کوئی بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے. نظر ماننا یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ نظر ماننا یہ کراہت میں داخل ہے. اور کیوں کراہت میں داخل ہے یا نظر ماننا غیر مرغوب عمل کیوں ہے؟ کیونکہ انسان اپنے آپ کو تکلف میں ڈال لیتا ہے. اللہ نے اس پر کوئی عبادت لازم نہیں کی تو وہ اپنے اوپر اس عبادت کو کیوں لازم کرتا ہے؟ یعنی اللہ سے زیادہ تمہارے یا تمہارے نفس کا خیر خواہ کوئی اور نہیں. تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون عبادت تمہارے لیے کیا ہے، کس وقت اور کب کس حالت میں کیا ہے مناسب ہوگی. تو اسی لیے اگر کوئی شخص اگر نظر مان لے تو یہ اس نے اپنے آپ کو تکلف میں ڈالا، اپنے آپ کو پریشان کیا. اسی لیے اگر دیکھا جائے تو بعض دفعہ انسان نظر مان لیتا ہے، لیکن جب نظر پورا کرنے کا وقت آتا ہے تو اس نظر کو پورا نہیں کر پاتا. کوئی نہ کوئی دشواری، کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے، حالانکہ اس نے نظر مانی تھی. تو اسی لیے نظر ماننا یہ کوئی محبوب اور پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ اس سے اجتناب کرنا ہے. احادیث میں کیا ہے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نظر نہ مانی جائے. اور جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ جو ہے ہمارے ساتھ آسانی چاہتی ہے. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے. اللہ تمہارے ساتھ یا تمہیں کیا ہے تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ شریعت کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، تو بندہ اپنے آپ کو پریشانی میں نہ ڈالے. بظاہر انسان کو لگتا ہے کہ میں فلاں عمل کر لوں گا فلاں نعمت حاصل ہونے کے بعد، لیکن عین موقع پر جب وقت آتا ہے، جب وہ بات پوری ہو جاتی ہے، وہ نعمت حاصل ہو جاتی ہے، تو بہت دفعہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ اس عمل کو نہیں کر پاتا. کسی وجہ سے دشواری پیش آتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، پہلے جیسی صحت نہیں، وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے ابتدا بندہ نہ کرے نظر ماننے کے لیے، لیکن اگر کسی نے نظر مان لی تو اس نظر کو پورا کرے. یعنی اللہ کے لیے نظر اگر کسی نے مان لی تو اس نظر کو پورا کرنا
یہ کیا ہے لازمی ہو جاتا ہے۔ نظر ابتدا اگر دیکھا جائے کرنا، نظر ماننا یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں، اس کے باوجود اگر کسی نے نظر مان لی تو اسے اس نظر کو کیا ہے پورا کرنا ہوگا۔ اور جب بندہ نظر مانتا ہے اللہ کے لیے تو اس کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ برائی کو لے کر نظر مانے، یعنی میں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں فلاں کام یعنی فلاں برائی جو کہ حرام ہے ویسا ضرور کروں گا میں، تو اس نے ادھر برائی کا ارادے کیا، برائی کی نظر مانی، تو اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا، بلکہ صحیح قول کے مطابق اس کے بدلے میں کیا ہے کفارہ ادا کیا جائے گا۔ قسم کھانے پر قسم کوئی پوری نہ کر سکے یا پورا نہ کرے یا قسم توڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے، وہی کفارہ اسے ادھر کیا ہے ادا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کیا ہے نظر مانے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلق ہے اور دوسری مقید۔ مطلق کہتے ہیں کہ بغیر کسی شرط کے، بس یہ کہ میں امسال یہ نظر مانتا ہوں کہ مکمل ایک مہینے کا میں روزہ رکھوں گا، حالانکہ یا مکمل ایک ہفتے کا روزہ رکھوں گا، کوئی شرط نہیں، بس ایسے ہی وہ نظر مان لے اللہ کے لیے، تو اسے پوری کرنا ہوگا۔ اور اسی طرح بعض دفعہ انسان مقید کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کامیابی حاصل ہو جائے، فلاں نعمت حاصل ہو جائے، فلاں بلا مصیبت ٹل جائے تو میں ایسا عمل ایسی نیکی ضرور کروں گا یا اتنا صدقہ ضرور کروں گا، تو یہ مقید ہے۔ تو چاہے نظر مطلق ہو یا مقید ہو، ان دونوں کو کیا ہے پورا کرنا لازمی ہے۔ مطلق ہر حال میں کرنا ہوگا، اور نظر مقید اس وقت کرنا نظر پوری کرنا لازمی ہوگا جب وہ شرط یا وہ معاملہ جس معاملے کو لے کر نظر مانا وہ معاملہ کیا ہے پیش آ جائے۔ اولاد کو لے کر نظر مانا تو اگر اولاد ہو گئی تو اب اس کو کیا ہے یہ نظر پوری کرنی ہوگی۔ یہ تمہیدی طور پر جو ہے کچھ باتیں نظر سے متعلق کیا ہے بیان کی گئی، جیسے کہ ابتدا میں بتایا گیا کہ نظر ایک عبادت ہے، نظر و نیاز یہ سب اگر دیکھا جائے ایک عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس مسئلے کی وضاحت کے لیے کہ نظر ماننا غیر اللہ کے لیے یہ شرک ہے، اس سلسلے میں 3 نصوص بیان کیے ہیں، جو کہ 2 آیت کریمہ ہیں اور ایک حدیث ہے۔ پہلی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے یوفون بالنذر، یوفون بالنذر، ایک خوبی، ایک صفت اللہ تبارک و تعالی بیان کی، کن کی؟ ابرار، نیک لوگوں کی، نیک لوگوں کی خوبی بیان کی، کئی خوبیاں بیان کی، ان میں سے ایک یہ یوفون بالنذر کہ یہ نیک لوگ جو کہ ابرار ہیں یہ نذروں کو پورا کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف بیان کی کہ یہ اللہ کے لیے نظر مانتے ہیں تو اس نظر کو کیا ہے پورا کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ تعریف کسی مباح کام پر نہیں ہوتا، جائز کام پر صرف، بلکہ تعریف اس وقت بیان کی جاتی ہے جب کہ اگر بندے پر کوئی عمل لازم ہو، کوئی عمل لازم ہو، اس عمل کو انجام دے بخوبی اچھے سے، تب اس کی کیا ہے تعریف بیان کی جاتی ہے۔ یعنی اس کی مثال یوں لے لیجئے، بچہ پڑھائی میں یا کئی بچے ہیں کلاس روم میں، تو جو استاد ہے یا ٹیچر ہے ہر ایک کی ہمیشہ تعریف بیان نہیں کرتا، بلکہ ان میں سے جو زیادہ محنت کرنے والا ہے، اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے، محنت کرنے والا ہے، اس کی کیا ہے تعریف بیان کرتا ہے بنسبت دوسروں کے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ادھر تعریف بیان کی، کن کی؟ جو لوگ نذروں کو پورا کرتے ہیں، اور صرف مباح کام پر تعریف بیان نہیں کی ہے جدی، بلکہ کوئی واجب عمل ہو، مستحب مندوب عمل ہو، اس پر کیا ہے تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو ادھر اگر اللہ تبارک و تعالی تعریف بیان کی تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ نذر ماننا اللہ تبارک و تعالی کے لیے یہ ایک عبادت ہے، اگر کسی نے نذر مان لی تو وہ عبادت ہے، اور اگر عبادت ہے
تو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کیا ہے نظر مانی جائے، اس عبادت کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے صرف نہ کی جائے۔ تیسری یا دوسری آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ۔ یاد رکھو، جب کبھی تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہو، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی نذر مانتے ہو، فإن اللہ یعلم، تو اللہ تبارک و تعالی کو اس کا کیا ہے علم ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کو علم اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں بدلہ دے، تم نے جو خرچ کیا ہے مال، تم نے جو نذر مانی، نذر کو پورا کیا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کو اس کا کیا ہے علم ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی اس بات کا استدلال کیا جا سکتا ہے کہ نذر ایک عبادت ہے، اور اگر عبادت ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر نیاز پیش کرنا یہ کیا ہے درست نہیں ہوگا، بلکہ یہ شرک اور شرک اکبر میں کیا ہے داخل ہے۔ تیسرا نص جو کہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعه ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیه۔ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری کے لیے اس نے نذر مانی، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری ضرور کرے، اللہ کی اطاعت ضرور کرے۔ اور جس شخص نے اللہ کی نافرمانی کے لیے نذر مانی، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ اگر کسی نے نیکی اور بھلائی کے کام کے لیے اس نے نذر مان لی، تو اسے چاہیے کہ اس بھلائی اور نیکی کا عمل ضرور انجام دے۔ اور اسی طرح اگر کسی شخص نے اللہ کی نافرمانی کے لیے نذر مانی، کوئی بھی نافرمانی ہو، کوئی بھی برائی ہو، اس میں اگر اللہ کی نافرمانی پائی گئی، برائی ہے، غلط عمل ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ معلوم پڑا کہ نذر نیاز یہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے کیا ہے کی جائے، غیر اللہ کے لیے اس عبادت کو کیا ہے صرف نہ کیا جائے۔ تو یہ تین نصوص تھے جس کا خلاصہ یہ کہ نذر ایک عبادت ہے، اور اگر عبادت ہے تو اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کے ساتھ اس میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر نہ مانی جائے، اور نہ تو جو ہے نیاز پیش کیا جائے۔ یہ سب عمل جو ہے صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونا ہے۔ اس لیے مؤلف نے ابتدا میں کہا کہ باب من الشرک النذر لغیر اللہ، کہ شرک میں یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کے لیے نذر مانی جائے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ غیر اللہ کے لیے نذر نیاز یہ شرک ہے، ہم یہ کہیں کہ نذر ایک عبادت ہے، جیسے کہ پہلی آیت میں ہے، دوسری آیت میں ہے، حدیث میں ہے، نذر ایک عبادت ہے، اور عبادت کا معاملہ ایسا ہے، چاہے وہ نذر ہو یا کوئی اور عبادت ہو، وہ سب اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خالص ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے وہ عبادت انجام نہ دی جائے۔ اسی میں سے نذر ہے، تو نذر بھی اللہ ہی کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نذر و نیاز نہ ہو، ورنہ کیا ہے وہ شرک اور شرک اکبر میں کیا ہے داخل ہے۔ یہ مسئلہ اگرچہ جو ہے یعنی مؤلف رحمہ اللہ نے ادھر ذکر تو کیا، اور بہت ہی ضروری تھا کہ اس کا کیا ہے ذکر کریں، کیونکہ اگر ہم معاشرے اور سماج پر غور کریں تو یہ برائی پائی جاتی ہے کہ غیر اللہ کے لیے نذر و نیاز کیا ہے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ سب کیا ہے شرکیہ اعمال ہیں، شرکیہ عمل ہیں، مذموم خصلتیں، برائیاں ہیں، ان سے کیا ہے ہمیں اجتناب کرنا ہے، لوگوں کو روکنا ہے، ان نصوص کی روشنی میں لوگوں کو کیا ہے آگاہ کرنا ہے، تاکہ ان کی اصلاح ہو، اور ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا ہے بری الذمہ ہو جائیں کہ ہاں ہم نے کیا ہے اس پیغام کو اور اس علم کو
جو ہم نے سیکھا، سنا، پڑھا نظر و نیاز سے متعلق، یہ ہم نے کیا ہے ان لوگوں تک پہنچا دیا، ہم کیا ہے اس کے ذریعے کیا ہے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے، یہ برائیاں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر نظر و نیاز کو بھی لے کر کے کثرت سے پائی جاتی ہیں بعض علاقوں میں۔ تو اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو اس مسئلے کو سمجھنا کیا ہے بے حد ہمارے لیے کیا ہے ضروری کیا ہے۔ اسی پر اتفاق کرتے ہیں، اب اگر اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ایک نیا باب جو کہ باب نمبر 12 ہوگا، اس پر کیا ہے ہماری گفتگو ہوگی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔